بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے دست ادب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے، ڈرتا ہوں کہیں میری اولاد کو یہ بچھو ڈس نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ رات کو سوتے وقت اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے یہ کلمات پڑھا کرو، اگر ان کا پیر شام پر بھی آ جائے تو وہ بھی نہ ڈس پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ و مشق میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت و قوت کا چرچا سن کر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہے اور ایسی طاقت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ خیبر کا دروازہ جیسے 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اٹھا نہ سکے، اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا۔ ملاقات کے شوق میں کوفے پہنچ گیا۔ جب کوفے پہنچ گیا تو دیکھا کہ لوگ افطار کر رہے ہیں۔ اچانک اس کی نگاہ کو میں ایک بزرگ پر پڑی جو کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے تھے۔ کافی کوشش کرتے سوکھی روٹی چبانے کی مگر چبا نہ سکے۔ اس شخص کو رحم آیا اور ارادہ کیا کہ نماز مغرب کے بعد لنگر خانہ میں جا کر تازہ روٹیاں لا کر ان بزرگ کی خدمات میں پیش کر دوں گا۔ چنانچہ نماز مغرب کی نماز پڑھ کر وہ شخص لنگر خانہ میں پہنچا اور روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ لنگر خانے کے ناظم نے اسے پکڑ لیا۔ کہا، تو روٹیاں چرا کر کہاں لے جا رہا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تو مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کی عرض سے آیا تھا، اور پورا حال بیان کیا۔ لنگر خانے کے ناظم پوچھنے لگا، جس بزرگ کو تم نے دیکھا ہے ان کا حلیہ کیا تھا؟ اس شخص نے رخسار اور حلیہ بیان کیا تو لنگر خانہ کے ناظم نے کہا، وہی حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ہے جس کے لیے تو اس لنگر خانے سے روٹیاں چرا کر لے جا رہا تھا۔ وہ شخص حیران ہو کر سوچنے لگا کہ میں نے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی قوت کے بڑے بڑے چرچے سنے تھے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ سے تو سوکھی روٹی نہیں چبائی جا رہی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا پہنچا اور پہنچ کر پوچھنے لگا کہ آپ نے تو خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا لیا تھا، مگر کچھ دیر قبل آپ سے روٹی چبائی نہیں جا رہی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے، جس وقت میں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا اس وقت مجھ پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی انوار متجات کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ اگر خیبر کے دروازے کی جگہ کو کاف کا پہاڑ بھی ہوتا تو اسے بھی اٹھا دیتا۔ وہ قوت قدرت الہی کی تھی اور یہ میری ذاتی قوت ہے کہ سوکھی روٹی بھی چبائی نہیں جاتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب حالت استراق میں ہوتے ہیں اس وقت وہ کوئی بھی کام کا انجام کرنا چاہے وہ کام اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جس نے اس کی حالت مجھ سے ملاقات کی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوگا، میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے کوئی مخلوق ایسی تخلیق نہیں کی جو مجھے ان سے زیادہ معزز محترم ہو۔ میں نے آسمان، زمین، سورج اور چاند کی تخلیق سے 2000 سال قبل ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کر لیا سو تو مجھے بخش دے۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں؟ وہ گناہ کو بخش دیتا ہے اور وہ گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ سونے میں آپ نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، پھر وہ بندہ کچھ عرصہ کار رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور پشیمان ہو کر کہتا ہے، اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے سو مجھے بخش دے۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ بخش دیتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ سو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندہ رکا رہتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کر لیا سو آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ بے شک میں اس کا رب ہوں جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر لیتا ہے؟ سو میں نے تیسری دفعہ بھی اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، بس وہ چاہے عمل کرتا پھر۔ اور دراصل یہ انسان کی معروف عادت کے درجے یہ کہ انسان بار بار گناہ میں پڑ جاتا ہے اور بار بار نادم ہوگا تو بس استغفار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مقدس
مقدس نہیں ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت کو جائز سمجھ کر کرتا ہے، جیسا کہ میں نے حسن حسین کی شرح میں اس کی وضاحت بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عطر ہر وقت خوشبو سے معطر اور مہکتا رہتا تھا۔ آپ جب کہیں سے تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو اس راستے میں پھیل جاتی اور ہم سمجھ جاتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے ہیں، لہٰذا ہم اسی خوشبو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تاہم جب کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ وہاں خوشبو کی مہک محسوس کرتے اور کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر چکے ہیں۔ حضرت انس کی والدہ ایک مرتبہ ام سلیم رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اور آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اس پسینے کو ایک کپڑے سے پونچھ کر شیشی میں نچوڑ کر رکھ لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، اے ام سلیم تم پہ کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے اپنی خوشبو میں جمع کر لیتے کیونکہ آپ کا یہ پسینہ ہر قسم کی خوشبو سے نفیس اور عمدہ ترین ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ام سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا پسینہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا ہے۔ یاد رہے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور آپ کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن آپ کا خود کا جسم اقدس اور پسینہ تحلیق اور پیدائشی طور پر معطر و خوشبودار تھا، اور آپ کا پسینہ تو موسم گرما میں آتا تھا یا پھر نزول وحی کے وقت آتا تھا، لیکن آپ کا جسم ہمیشہ معطر و خوشبودار رہتا اور آپ کے جسم میں اقدس کا معطر و خوشبودار رہتا پیدائشی سے تھا۔ چنانچہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کی ولادت بسعادت کے بعد آپ کی طرف دیکھا اور آپ اس وقت 14ویں رات کے چاند کی مانند حسین انور احمد یہ جمیل تھے، اور آپ کے جسم کی خوشبو اس طرح مہک رہی تھی جس طرح عطر گلاب ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تاہم اسی راستے سے گزرتے، تو پھر آپ کے بعد جو شخص وہاں سے گزرتا وہ آپ کے جسم میں انور کی خوشبو یا آپ کے پسینہ کی خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اسی راستے سے گزر چکے ہیں۔ محترم ناظرین، قابل غور الفاظ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوشبو یا آپ کے پسینہ کی خوشبو سے راستہ مہک جاتے تھے، کیونکہ آپ کے جسم کی خوشبو اور عرفہ قاف کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے۔ آپ کے پسینہ کی خوشبو نیز اگر مصنوعی عطر لگانے سے آپ کے جسم سے خوشبو مہکتی کلیاں مطر ہو جاتی تو پھر اس میں آپ کی تخصیص نہیں رہے گی اور نہ یہ فضیلت معجزہ کا باعث ہوگا، کیونکہ مصنوعی خوشبوئی کوئی شخص لگا لے تو اس سے خوشبو بھی آئے گی اور گلیاں بھی معطر و خوشبودار ہو جائیں گی، حالانکہ یہ آپ کا خصوصی معجزہ ہے جو آپ کے خصائص میں سے ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں ملا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر منبر پر تشریف مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا اور نہ کسی چیز سے ڈرنے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان ہاتھوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کی سفر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ برا نہیں ادھر ادھر دکھتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا، میں جساس ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، فلاں مقام میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کے بڑے تعجب سے انتظار کر رہے ہیں۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا، یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور اس مقام میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے باری برکم قدم کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ نہیں، تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مبینہ پہ لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔
हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उसके आगे पीछे का कुछ पता ना चल रहा था। हमने इससे पूछा, ये जसास क्या चीज़ है? उसने कहा, फलां मुकाम पर मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत शौक से इंतज़ार कर रहा है। हम तेज़ी से तुम्हारी तरफ आए, इस डर से कि कहीं ये शैतान ना हो। उसने कहा, मुझे बयान के नखलस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, इस नखलस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानता चाहता हूँ कि क्या इसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। मुझे तबरिया की जेल के बारे में बताओ। हमने पूछा, उसकी कौन सी बात जानना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी है? हमने कहा, हाँ इसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़ाहिर के चश्मा के बारे में बताओ। हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो? जंजीर में पूछा करें। आदमी ने कहा, क्या चश्मा में पानी और लोग इस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले इस खेतों की आबादी करते हैं। वो अल्लाह। फिर इसने पूछा, मुझे नबीउल अमीन के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब मदीना में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने इसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उसने इनके साथ क्या किया? हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने इनकी अताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, इनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। सही मुस्लिम हदीस मुबारक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि मैं कल रात एक बिच्छू के करीब से गुजरा तो उसने मुझे डंग मार दिया, कहीं मेरी औलाद को डंग ना मार दे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अगर तू शाम होते ही ये कलमात पढ़कर अपनी औलाद के वास्ते पढ़े, इनका पैर सांप कर भी आ जाए तो वरना डसे की रवायत में संद हसन के साथ मरवी है कि जो शख्स ये कलमात शाम के वक्त 3 मरतबा पढ़ ले तो इसी रात इस सांप भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मुराद ये है कि अगर सांप पर पैर भी आ जाए तो उन कलमात की बरकत की वजह से वो डस ना पाएगा। लिहाजा हर माँ